ابھی آپ کو 2012 کی ایک سلپ سٹک کامیڈی فلم دکھائیں گے جس کا عنوان ہے دا تھری اسٹوریز۔ فلم کی شروعات پہلی قسط سے ہوتی ہے، زیادہ کثرت سے نہیں۔ ایک دن یتیم خانے کے قانون میں بہن مگلنگ کو ایک پارسل ملا جس میں 3 بچے ہیں۔ مدر سپیریئر انہیں فوراً گود لے لیتی ہے۔ تمام راہبہ اس پیارے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر پرجوش ہو جاتی ہیں۔ تاہم 10 سال بعد جب یہ تینوں بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں، جس سے ماں کے برتر کو سر درد ہوتا ہے۔ قانون کی تمام راہبائیں ان تینوں سے خوفزدہ ہیں اور ایک تجویز کرتا ہے کہ وہ باقی تمام بچوں کو چھپاتے ہیں تاکہ صرف یہی بچے خاندان کے ذریعے گود لینے کے لیے سمجھے جائیں۔ کرلی، مو اور لاڑی بہت بچے ہیں جنہیں سخت خاندان نے جب وہ پہنچے تو دیکھا۔ ٹیڈی یتیموں میں سے ایک کہیں سے نظر نہیں آتا۔ تھوڑی دیر کے بعد سخت خاندان اپنانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ مشکل اس دن کو بنانے کا فیصلہ کرتا ہے جس دن مو کو اس کی سالگرہ کے طور پر اپنایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ اپنی سالگرہ پر کیا چاہتا ہے۔ مو نے جواب دیا کہ وہ چاہتا ہے کہ لیری اور کارلی دونوں کو اس کے نئے خاندان گود لیں، تاہم اس کا نیا باپ اس کے خواب کو پورا کرنے سے قاصر ہے کیونکہ 3 بچوں کی پرورش بہت مشکل ہے۔ مو کا کہنا ہے کہ گو بگرالی اور لیری سب کچھ اس کے پاس ہے۔ جب وہ یہ سنتے ہیں تو انہوں نے یتیم خانے میں واپس آنے اور ٹیڈی کو گود لینے کا فیصلہ کیا۔ تینوں دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور تباہی پھیلانے کے نئے طریقے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ فلم 25 سال بعد بھی جاری ہے۔ یتیم خانہ اب بھی ان کے سستوں کے درخت کا گھر ہے۔ جب بہن نے دستی طور پر یہ دیکھا تو وہ ان کے بستر کے پاؤں کو مارتی ہے جس سے وہ گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد بہن دستی طور پر ان سے چرچ کی گھنٹی ٹھیک کرنے کو کہتی ہے۔ ایک پادری قانون کا دورہ کرتے ہوئے اہم معلومات لاتے ہیں۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ یتیم خانے بہت زیادہ قرضوں میں ہیں اور بند ہونے کے دہانے پر ہیں۔ درِ اثنا تینوں نے چرچ کی گھنٹی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اچھے سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ لیری ٹیگ بیلٹ کو ہٹاتا ہے جو بہن کے ہنگامے پر پڑتا ہے۔ وہ اسے مزید زخمی کرنے میں مدد کرنے کی کوشش میں اس کے اوپر گرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب پادری دیوار پر فروخت کے لیے نشان کو مار رہا ہے تو تینوں نے سیڑھی کو گرا دیا اور پادریوں کو راہباؤں پر گرا دیا۔ تینوں کو شبہ ہے کہ پادری ان راہباؤں میں مداخلت کر رہا ہے جن کے پاس وہ جلدی سے آتے ہیں اور پشت کو بے رحمی سے مارتے ہیں۔ مدر سپیریئر وقت پر پہنچ جاتی ہے تاکہ انہیں ماں کی برتری سے الگ کر دیا جائے۔ پھر $830 کی شکل میں اگر وہ یتیم خانے کو بچانا چاہتے ہیں تو انہیں مہینے کے آخر تک ادائیگی کرنی ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو بچوں کو رضاعی دیکھ بھال میں رکھا جائے گا۔ اپنے بچپن کے یتیم خانے کو بچانے کے لیے تینوں نے اگلے 30 دن کے اندر حقیقی دنیا میں رقم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ راہباؤں کو تشویش تھی کہ سخت دنیا لڑکوں کو کھا جائے گی۔ مدر سپیریئر کا خیال ہے کہ خدا انہیں ان کی منزل تک لے جائے گا۔ تینوں کے لیے بنائی گئی موٹر سائیکل پر روانہ ہوئے۔ سواری واقعی خوشگوار نہیں ہے۔ قسط 2 کے لیے تقسیم ہو گئے کیونکہ ان میں زندگی کا تجربہ نہیں ہے۔ تینوں کو اندازہ نہیں ہے کہ پیسے کمانے کے لیے کس طرح کام کرنا ہے۔ اسی وقت لیڈیا نامی ایک سیکسی عورت اپنے بوائے فرینڈ میں میک کو اپنے شوہر کو قتل کرنے کی ترغیب دیتی ہے تاکہ وہ اس کی جائیداد کا وارث بن سکے، لیکن میک کو مارنے کی بالکل ہمت نہیں ہے۔ خوش قسمتی سے وہ ان تینوں کو ملتی ہے جو ظاہر ہیں کہ گونگے ہیں اور کام کی تلاش میں ہیں۔ لیڈیا اور میک نے انہیں ملازمت دینے کے لیے ایک شادی شدہ جوڑے کا روپ دھار لیا ہے۔ انہیں دھوکہ دینے کے لیے وہ ان پر زور دیتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو قتل کر دے کیونکہ وہ ٹرمینل کینسر سے مرنے کی بجائے اپنی نیند میں دم گھٹنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیری بے صبری نے میک کو سڑک پر بس میں دھکیل دیا۔ ایک لڑکی نے پوگو سٹک کے ساتھ چھلانگ لگائی اور پھر ایک تیر سے ٹانگ میں گولی مار دی۔ ان کی اسکیم کے ناکام ہونے کے بعد لیڈیا بھاگ جاتی ہے لیکن تینوں نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے رقم کا مطالبہ کیا۔ وہ انہیں تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے میرا شوہر نہیں مرا۔ تینوں نے میک کو قتل کرنے کے لیے ہسپتال میں گھسنے کا ارادہ کیا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ میک کو ابھی تک مارا نہیں گیا
جب وہ پہنچتے ہیں تو ملاقات کے اوقات ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر اور 2 نرسوں کو ناک آؤٹ کرتے ہوئے اسٹاف لاؤنج میں گھسنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اپنے کپڑوں میں ملبوس ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف نرس انہیں فوراً دیکھتی ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر بچوں کے کمرے میں چلے گئے۔ وہ ڈاکٹر سے ملتے ہیں اور ان سے ڈائپر تبدیل کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ نوزائیدہ بچوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کمرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ کمرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ انہوں نے فوری طور پر ایک اور باڈی کاسٹ مریض کے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ میک جاگتا ہے اور بزدلانہ طور پر باڈی کاسٹ میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ تینوں نے میک کو زبردستی باہر نکالنے کے لیے پٹاخے کا استعمال کیا، جو اب اس دعوے کو چھپا نہیں سکتا کہ بس حادثے نے اس کے ٹرمینل کینسر سے ٹھیک کر دیا۔ اچانک پولیس والے آ گئے۔ تینوں کپڑے دھونے والے کمرے کی طرف لپکے۔ انہوں نے ایک حکمت عملی بھی تیار کی، جس کے نتیجے میں پولیس اہلکار غلطی سے پاس آؤٹ ہو گیا۔ مو اسے جگانے کی کوشش کرنے کے لیے پیس میکر کا استعمال کرتا ہے، لیکن یہ آئرن ثابت ہوتا ہے۔ لوہا اتنا گرم ہے کہ پولیس والے کو جگا دیتا ہے۔ گروہ فرار ہونے کے لیے فائر ہوس کا استعمال کرتا ہے۔ وہ ٹیڈی کے اوپر گرتے ہیں، جو مل کی بجائے اپنایا گیا تھا۔ یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ اپنی انجہانی والدہ کی $multi-million کی وراثت کو دیکھتے ہوئے ایک وکیل بن گیا۔ جب ٹیڈی انہیں اپنے گھر مدعو کرتا ہے تو کوئی رد نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس قسم کی زندگی کو دیکھتا ہے جس سے اس کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور وہ مایوس ہوتا ہے۔ کرلی غیر مطمئن ہے کیونکہ ٹیڈی نے شاید اس کی رقم سے مدد کی ہو، لیکن مو اپنی پسند پر ثابت قدم ہے۔ مو پیسہ کمانے کے لیے اپنا کاروبار بنانے کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ $72 کی رقم خرچ کرتے ہیں، جو ماں نے انہیں بڑی تعداد میں سالمن پر دی تھی۔ تینوں نے گولف کورس پر ایک سالمن کو اس طرح اٹھایا جیسے وہ فصلیں ہوں، لیکن سالمن مر جاتے ہیں اور گولفرز کے ذریعے ان کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو ایک عمارت میں پاتے ہیں، حالانکہ وہ اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ یہ ایڈیٹوریم کا مرحلہ ہے۔ تینوں لڑتے ہیں کیونکہ لیری اور کرلی کا خیال ہے کہ مو اپنے فخر کو یتیم خانے کے اپنے بچوں سے آگے بڑھا رہا ہے۔ مو ان پر مزاحیہ انداز میں حملہ کرتا ہے، جیسا کہ رواج ہے، اور دلیری اور کرلی لی کو بنا دیتا ہے۔ پھر مو کو پتہ چلتا ہے کہ ایک سامعین انہیں پورے وقت دیکھ رہا تھا۔ پروڈیوسر نے اپنی الگ شخصیت کی وجہ سے ایک ریئلٹی شو میں مو کاسٹ کیا۔ پتہ چلتا ہے کہ لیڈیا کی ٹیڈی کی بیوی اور جس شخص کو تینوں قتل کرنے والا تھا وہ ٹیڈی تھا۔ ٹیڈی نے انکشاف کیا کہ وہ اس کے دوست ہیں جب وہ اسے تصویر دکھاتا ہے۔ لیڈیا اب خوفزدہ ہے کہ وہ ٹیڈی کو اس کے ارادوں کے بارے میں بتائیں گے۔ آخری قسط مزید انہیں مسٹر نائس گائے مو لیری اور کرلی سے الگ ہے۔ چڑیا گھر کے گیٹ پر کھانا بیچ رہے ہیں، لیکن یہ بری طرح ناکام ہے، یہاں تک کہ لیری قطبی ریچھوں کے ٹینک میں چھلانگ لگاتا ہے اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے مچھلیاں پکڑتا ہے۔ لیڈیا اور میکس تینوں کو دیکھتے ہیں اور انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ لیڈیا کے معاونین کی بدولت مائک چڑیا میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ وہ غیر ارادی طور پر شیروں کے پنجرے میں کود گیا ہے۔ جب میک نے دیکھا کہ شیر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے تو وہ جان بوجھ کر اسے اکساتا ہے۔ قریب ہی کہیں لیری اور گوبرالی نے غلطی سے ایک مونگ پھلی ڈالفن کے بلو ہول میں پھینک دی۔ وہ ممالیہ کو نچوڑ کر اس کی مدد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مونگ پھلی شیروں کی گیندوں کی طرح اڑتی ہے اور غصے سے شیر زنجیریں توڑ دیتے ہیں اور میک پر حملہ کرتے ہیں۔ مایوس لیری اور گنگریلیے یتیم خانے میں واپس آئے تاکہ ان میں سے ایک یتیم شدید بیمار ہے اور راہبہ اسے ہسپتال نہیں لے جا سکتی کیونکہ ان کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں ہے۔ SR منگلم ان تینوں پر الزام لگاتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی کئی سالوں میں کی گئی سینکڑوں غلطیوں کی وجہ سے وہ طبی علاج کے متحمل نہیں ہو سکے۔ لیری اور گوبرالی ٹیڈی کے والد مسٹر ہارڈر سے مدد طلب کرتے ہیں۔ انہوں نے یتیم خانے کو بچانے میں مدد کے لیے رقم مانگی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ ملاقات کے دوران انہیں معلوم ہوا کہ یتیم خانے میں واپسی نہیں ہوگی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ لیری اور کرلی اس کے ساتھ آئیں۔ وہ مو کو ایک خود غرض شخص کے طور پر حوالہ دیتے ہوئے افسوس کرتے ہیں۔ وہ لیڈیا، ٹیڈی اور میک کی تصویر بھی دیکھتے ہیں۔ آخرکار انہیں معلوم ہوا کہ جس عورت نے انہیں اپنے شوہر کے قتل کے لیے رکھا تھا وہ ٹیڈی کی بیوی ہے۔ حقیقت کو دریافت کرنے کے بعد وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں مو ریئلٹی شو کی فلم بندی کر رہا تھا۔ وہ گلے مل رہے ہیں
اور دوبارہ مل رہے ہیں۔ لیری اور گوبر گرارلی نے ٹیڈی کو قتل کرنے کے لیڈیا کے منصوبے کے بارے میں مطلع کیا اور اسے روکنا اپنا فرض قرار دیا۔ تینوں نے پارٹی میں ٹیڈی کی شادی کی سالگرہ میں شرکت کی۔ لیڈیا اور میک نے ٹیڈی کی زندگی کو اچھے طریقے سے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، تاہم پارٹی ان تینوں کی وجہ سے انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، جو ان کے لیے کام کو مشکل بنا دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ لیڈیا انہیں روک سکے، تینوں نے ٹیڈی کو اپنے کمرے میں ان گولیوں سے ہیلو پایا جو لیڈیا نے اسے دی تھی۔ جب میک نے محسوس کیا کہ حقیقت کا انکشاف ہونے والا ہے، وہ اپنی بندوق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مسٹر ہارڈر بندوق کے ساتھ اندر جانے سے زیادہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس منصوبے کے پیچھے وہی دماغ ہے۔ یہ پتہ ہے جب مسٹر ہارٹ کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس نے ٹیڈی کو ایک بڑی وراثت میں چھوڑ دیا۔ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے لیڈیا کے ساتھ مل کر ٹیڈی کو قتل کرنے کی سازش کی۔ وہ انہیں قتل کرنے کے لیے ایک نجی جگہ پر لے جاتا ہے، لیکن کرلی نے اپنے پالتو چوہے کو اتار دیا۔ کار کو جیل میں لے جانے پر سب کو چونکا دیا۔ پولیس نے فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ کر مخالفین کو گرفتار کر لیا۔ ٹیڈی نے یتیم خانے کو بچانے کے لیے تینوں کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور دعویٰ کیا کہ وہ راہباؤں سے ناراض ہے کہ وہ اسے مسٹر ہارڈر جیسے کسی کو بیچ دیتا ہے۔ چند ماہ بعد تینوں یتیم خانے میں واپس آئے۔ وہ یہ جان کر حیران ہے کہ فلموں کے ریالٹی شو کی بدولت قرض ادا ہو گیا ہے۔ انہوں نے ایک بڑا سوئمنگ پول بھی بنایا جس میں ایک گرم بہن برنیس لائف گارڈ کے طور پر کام کر رہی تھی۔ پروڈیوسر کرلی اور لیری کو بھی سائن کرنا چاہتا ہے۔ ٹیڈی بھی اپنی نئی گرل فرینڈ کے ساتھ دکھاتا ہے اور بچوں کو گود لیتا ہے۔ اپنی کامیابی کے باوجود وہ اب بھی بہن کو دستی طور پر نہ ختم ہونے والا تشدد جاری رکھے ہوئے ہے۔ لائک اور سبسکرائب کرنے میں مدد کریں۔ اگلی ویڈیو پر ملتے ہیں۔